السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ معزز و محترم دینی و ایمانی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، آج کی تراویح میں قرآن مجید کا 20واں پارہ سنا۔ درس کے لیے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر بہت ساری عبادتیں فرض کی۔ ہم اس کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو تمام عبادتوں کی روح ہے، اور اسی عبادت کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت نمبر 62 کے اندر کیا ہے، اور اس عبادت کا تعلق اس مبارک مہینے سے بھی۔ وہ عبادت بڑی پاورفل ہے، بڑی قدرت رکھتی ہے، اور وہ عبادت اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب اور پیاری ہے، بڑی عزت والی ہے اللہ کے یہاں، اور وہ عبادت ہے دعا کی عبادت۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت دعا ہی عبادت ہے۔ دیکھا جائے تو دعا ہی تمام عبادتوں کا نچوڑ اور لب لباب اور خلاصہ ہے، اور اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اگر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فاسق و فاجر اور گنہگار شخص بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازتا۔ اور اللہ رب العالمین دعا کے بارے میں ایک بات یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں چاہیے چاہے نہ چاہیے، کوئی بلا تم پر آئی ہو یا نہ آئی ہو، تمام چیزوں میں یہ عبادت فائدہ مند ثابت ہو۔ لیکن سب سے اہم بات کہ دعا اللہ کی طرف سے کافر کی بھی قبول کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کافر لوگ جب سمندر میں، دریا میں پھنس جاتے، ان کی کشتی، ان کا جہاز ڈوبنے لگتا اور طوفان کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، تب ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تب ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ سارے رشتے ناطے، سارے معبودان باطلہ، یہ در وہ در، سب کو بھول جاتے ہیں اور صحیح اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اسی کو پکارتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں ان کو نجات دے دوں گا، اس مصیبت سے نکال لوں گا، واپس ہی شرک کرنے لگ جائیں، یہ کفر کرنے لگ جائیں۔ اللہ کو پتا ہوگا، وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ لئن انجیتنا، اے اللہ اس بار تو نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے، اس سمندر کی بھنور سے، تم نے ہمیں خوشی تک پہنچا دیا، لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ تیرے بندے بن جائیں۔ اللہ کو سب پتا یہ بندے بننے والے نہیں، یہ صرف مفاد پرست ہیں، وقتی طور پر مجھے پکار رہے ہیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اور اللہ جب ان کو بچا کر لے آتا ہے سمندر کے کنارے تو واپس وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا۔ پتا چلا کہ
اللہ کو پکارنے والا کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، لیکن اللہ کو پکار رہا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے لاچار بے بس کی دعا کو سننے والا اور اس کی تکلیف کو دور کرنے والا جب وہ اللہ کو پکارے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ اگر مجبور، لاچار، بے بس اور مظلوم کافر بھی ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کسی مسلمان کے خلاف کہ اللہ اس مسلمان نے، میں مظلوم ہوں، میں لاچار ہوں، بے بس ہوں، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے گناہ ایک طرف، اس کے گناہوں کی اللہ سزا دے گا، لیکن اگر وہ سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اللہ تک اس کی دعا ڈائریکٹ پہنچتی ہے، کوئی رکاوٹ ثابت نہیں۔ اور دعا یہ اتنی پیاری اور بہترین عبادت ہے کہ انسان کو نہ محنت کرنا ہے، نہ تھکنا ہے، نہ پیسے دینا ہے، نہ پریشان ہونا ہے، صرف زبان کو حرکت دینا ہے اور دل اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے اور دعا قبول کروانی ہے اللہ سے، صرف سسکیاں نکالنی، آنسو نکالنے ہیں اور وہ دعا قبول ہو جائے، وہ دعا قبول ہو جائے۔ سسکیاں نکال کر دیکھو، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کوئی بھی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے مجھے، میں اس کے قریب ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں اس کی سسکیوں کے قریب ہوں، اس کے آنسو کے قریب ہوں، مجھے پکار تو دیکھے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا کوئی مجھے پکارے۔ اللہ نے ایک نہیں کہا کہ میں عالم کی دعا سنوں گا، میں مسلمان کی دعا سنوں گا، میں مالدار کی دعا سنوں گا، یہ نہیں کہا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، قرضے میں ڈوبا ہوا ہو، خوشحال ہو، تنگی میں ہو، کوئی بھی، اللہ نے کوئی کہتی رکھی ہے کہ پکارنے والا کیسا ہونا چاہیے، لیکن اس پکار کے اندر وہ اثرات، وہ تڑپ، وہ امنگ، وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے جیسے مانگنا چاہیے۔ آپ دیکھیے دعا کتنی پیاری عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس دنیا کے سب سے ظالم اور جابر اور سب سے برے انسان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے ظالم انسان اس دنیا میں کون؟ فرعون۔ فرعون، اس سے ظالم انسان کوئی نہیں ہے، اس سے بے رحم انسان کوئی نہیں ہے، بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو بولا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ لوگوں کو مارا، ستایا، معصوم اور ننھے منھے دودھ پیتے بچوں کو قتل کرتا ہے، بڑا قاتل تھا۔ قرآن مجید میں اس کی بیوی کا ذکر آیا، اس کی بیوی تھی آسیہ۔ آسیہ بڑی نیک، عبادت گزار، عابدہ، زاہدہ۔ اللہ نے اس آسیہ کی کسی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ بڑی نیک تھی، عبادت گزار تھی، روزے رکھنے والی تھی، نماز پڑھنے والی تھی اور اللہ سے ڈرنے والی تھی، بڑی صبر والی تھی۔ وہ ایمان لے کر آئی تو فرعون نے بڑے ظلم کھائے اس کے اوپر، بڑا پریشان کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے فرعون نے اسے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دی، اور لٹانے کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں میں اور پیروں میں کیل ٹھونک دی۔ کتنا ظلم کیا، کتنا ستایا اپنی بیوی کو۔ آسیہ کی، فرعون کی بیوی کی کسی عبادت کا ذکر نہیں ملے گا، صرف ایک عبادت کا ذکر ملے گا، وہی عبادت کون سی عبادت ہے؟ دعا کی عبادت۔ آسیہ نے کون سی دعا کی اللہ تعالیٰ سے؟ آسیہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ صرف دعا
کی اللہ تعالیٰ سے، اور اسی دعا کی عبادت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کیا. فرمایا اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے تیرے پاس تو خود ایک گھر بنا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے اس فرعون سے اور اس کے اعمال سے نجات دے دے، چھٹکارا دے دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ فرعون کی قوم بڑی ظالم قوم ہے، مجھے نجات دے. صرف دعا کی عبادت آسیہ کی، صرف دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آسیہ کا گھر، فرعون کی بیوی کا گھر دیکھا جنت میں. میں نے پوچھا کہ یہ عالیشان گھر کس کا ہے، اور کس کی دعا ہے، کس نے مانگا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ گھر فرعون کی بیوی آسیہ کی دعا ہے، جو اس نے فرعون ظالم اور جابر کے ظلم سے بچنے کے لیے مانگی. اور مانگا بھی کیا مانگا؟ اللہ سے گھر مانگا. اور گھر کے لیے بھی کیا شرطیں لگائی آسیہ کی؟ دیکھ دعا دیکھ کتنی عجیب ہے. آسیہ نے شرط لگائی کہ اے اللہ گھر تیرے پاس ہونا چاہیے. اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی کو دے. پڑوسی کو دے، پڑوسی اگر اچھا ہے تو گھر تمہارا سمجھ لیجیے دنیا میں جنت. اور پڑوسی اگر برا ہے تو سکون نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں. ایک بھائی نے اعلان لگایا، بھائی میرا گھر بکاؤ ہے. اعلان لگاتے ہیں نا ہاؤس فور سیل، یہاں لگا ہوا ہے 2-3 بڑی قریب میں، کوئی 28 لاکھ بول رہا ہے، کوئی 35 لاکھ بول رہا ہے. تو کسی نے اعلان لگایا تو فون کرنے والے نے فون کیا کہ بھائی کتنے کا ہے؟ دیکھو گھر کی قیمت تو 3 لاکھ ہے، لیکن میں 3.5 لاکھ. یہ کیا معاملہ ہے؟ گھر کی قیمت 3 لاکھ ہے اور تم 3.5 لاکھ ہے. اس نے کہا 50,000 جو میں لے رہا ہوں وہ اچھے پڑوسی کے، میں نے جو پڑوسی ہے نا وہ گھر وہ اچھا ہے، اس کی 50 آپ کو لینا ہو. تو الجار قبل الدار، گھر کی اہمیت پڑوسی سے ہوتی ہے. آسیہ نے کہا اے اللہ گھر تیرے پاس ہونا چاہیے، گھر تیرے پاس ہونا چاہیے. اور پھر کیا فرمائش کی؟ گھر تو خود اپنے ہاتھ سے بنائے گا. انسان کتنا بھی بڑا انجینئر ہو جائے، کتنا بھی اچھا مکان، محل اور بلڈنگ بنانے کوئی کمی نہیں جاتی. پرفیکٹ نہیں ہے انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اچھا گھر نہیں بنا سکتے. ہم خود پرفیکٹ نہیں ہیں. ہم ابھی عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہماری عبادتوں میں کمی. اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا صدقے فطر نکالنا ہے. میں عالم بھی اگر روزہ رکھ رہا اس کو بھی صدقے فطر نکالنا. کیوں؟ روزے میں کمی رہی. جاہل بھی روزہ رکھ رہا اس کو بھی کہا صدقے فطر نکالنا. مالدار کو بھی کہا، غریب کو بھی کہا صدقے فطر نکالنا. انسان پرفیکٹ نہیں ہے. اے اللہ گھر بھی بنانا تو بنانا، تیرا بنایا ہوا گھر، اس کے اندر کوئی نقص نہیں رہ سکتا. مانگا بھی تو کیا مانگا؟ پھر اس کے بعد کہا اس فرعون سے مجھے نجات دے دے، مجھے اب فرعون کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے جنت کے اندر پہنچے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسیہ کسی عبادت کا ذکر نہیں ملے گا، صرف ملے گا تو کس عبادت کا ذکر ملے گا؟ دعا کا. اور اللہ رب العالمین نے دعا کے تعلق سے پیاری بات فرمائی، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اے میرے بندو مجھے پکارو، مان کر تو دیکھو، میں تمہاری پکار کو سنوں، قبول کروں، تمہیں عطا کروں. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جو مجھ سے نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں دعا کرنے سے، مطلب اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا تکبر کرتا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے؟ انه غنی عن اللہ، وہ اللہ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ کی ضرورت نہیں، اسے اللہ کی ضرورت نہیں. وہ دنیا میں اپنے سارے کام اپنے بل بوتے کر سکتا ہے. جو دعا نہیں کرتا وہ اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے حالات سے اس بات کا ثبوت دیتا ہے
کہ اس سے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے سارے کام اس دنیا میں خود ہی انجام دے سکتا ہے، وہ اللہ سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو ایسا تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تکبر کرنے والا اپنا آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کے جسم کا آکار، اس کی سائز چھوٹی کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ جہنم داخرین، کیا مطلب داخل، ذلیل و رسوا کر کے، مطلب جو انسان اللہ سے دعا نہیں کرتا اس کے جسم کا سائز اتنا چھوٹا کر دے گا، بالکل چھوٹا سا بنا دے گا اس کو۔ اور کیا ثابت کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، لے جا جہنم، ایک چھوٹا آتم چھوٹا بنا کے اس کو جہنم میں ڈال دے۔ کیوں انسان اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، کلیم اللہ سے کلام کرنے والے، اولو العزم من الرسل، اور کتنی مرتبہ قرآن مجید میں موسیٰ کا واقعہ ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ واقعہ قرآن میں موسیٰ کا ہے، ہر سورت میں لگ بھگ موسیٰ کا واقعہ ملتا ہے۔ 8 دن تک، 7 دن تک گھر سے نکلے ہوئے، کپڑے گندے، کپڑے بالکل، چپل پھٹ گئی، چپلیں پھٹ گئی ان کی، بھاگے وہ مصر سے، بھاگے، مصر والے پیچھے پڑ گئے ان کے، پہنچے ایک مکان پر، تو کیا دعا کی رفت، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو کچھ تو میری طرف نازل کرے میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، کچھ نہ گھر ہے، نہ آسرا ہے، نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ چپل ہے، نہ کپڑے ہیں۔ اور کیا دعا ہے بولو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، عاجزی کا اظہار، اپنے آپ کو بے بس دکھا اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ مجھے کچھ دے، اور دعا مانگی گا، ادھر اللہ نے بیوی کا انتظام کیا۔ یہ کہتے ہیں آج کے بارے میں ہے، شیخ الاسلام کی بیٹیاں آئی ایک جگہ اور کھڑی تھی کنویں کے پاس، اور پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا کہ ہمارے ابا بوڑھے ہیں، ہماری بکریاں ہیں، یہ پانی پلانے والے ہٹ جائیں گے، ہم پانی پلائیں گے۔ تو موسیٰ نے پانی پلا دیا ان کی بکریوں کو، یعنی کا انتظام ہو گیا۔ شعیب کے پاس گئے، شعیب نے کہا میری ایک بیٹی کا نکاح کرتا، اور اپنے یہاں جوب پر رکھ لیا، دیکھیے کچھ نہیں ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں ہے، چپل تک ٹوٹی ہوئی ہے، اور اللہ نے فوراً انتظام کر دیا۔ 8 سال تک جوب بھی مل گئی ان کو، شادی بھی ہو گئی، سب کچھ مل گیا، آسرا، بھاگے تھے مصر سے فرعون اور اس کے لشکر سے بچتے ہوئے، اور اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، دعا میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت، دعا کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر دعا واقعی صحیح آداب کے ساتھ کی جائے تو عین ممکن ہے کہ دعا قبول ہو جائے۔ کیا ہونا چاہیے دعا کب قبول ہوتی ہے؟ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب دعا کے اندر گڑ گڑانا، رونا، سسکیاں، تضرعا وخیفا، اللہ کو پکارو گڑ گڑا کر، سسکیاں، رونا، اور تڑپ ہو، لگن ہو، اور بار بار مانگی جائے۔ کوئی ہمارے در پر آئے، کوئی غریب فقیر، بار بار روز سمجھ لیے، پہلے رمضان سے 30 رمضان تک، پہلے دن ہم بھگا دیے اسے، دوسرے دن بھگا دیے، تیسرے دن بھگا دیے، چوتھے دن بھگا دیے، کہ وہ بار بار آئے گا تو کسی نہ کسی کو تو ہمارے گھر میں رحم آئے گا، یا تو شوہر کو رحم آئے گا، یا بیوی کو آئے گا، یا بچے کو آئے گا، یا باپ کو آئے گا، یا گھر کے بزرگوں کو۔ یہ بار بار ہمارے پریشان، بار بار انسان دعا سے تھکے نہیں، سسکیاں ہوئے۔ اور ایک بچہ، دیکھیے بچے کی مثال دیکھیے، ایک بچہ ماں باپ کتنا بھی اس سے ناراض ہو جائے، 7 سال کا بچہ دیکھیے آپ سب، اس کو مارے پیٹے، گھر سے نکال دے، وہ بچہ آ کر گھر کے دروازے بند کر دے، ماں واپس آ کر بیٹھ جائے گھر کے دروازے پر، ماں تھوڑی دیر کے بعد دیکھے میرا بچہ تمام، اور بچہ سو جائے گھر کے دروازے پر آ کر سیڑھیوں پر، کیا کرے گی وہ؟ میرے بچے کو لے کر آئے گی، بھول جائے گی وہ بچے کی غلطیوں کو،
بچوں کی قصور کو بھول جائے گی. وہ ہمارا رب کتنی ماؤں سے زیادہ مہربان. اس کا اندازہ ہے وما قدر اللہ حق قدر. ہم نے اللہ کی قدر کو پہچانا, کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے ہم نے پہچانا. یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں, اس کا تعلق دعاؤں سے ہے, دعاؤں سے ہے. یہ اللہ رب العالمین نے دعاؤں کی قبولیت کے کچھ اوقات رکھے, کچھ زمانے رکھے ہیں, کچھ حالات رکھے ہیں جن میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. ان میں سے رمضان کا مہینہ اور ان میں سے آنے والی رات شب قدر. اسی وجہ سے بیان فرمایا کہ جو شب قدر سے محروم ہو گیا, اس میں اللہ سے دعائیں نہیں کر پایا, اس میں سب خیر سے محروم ہے, اس کو بھلائی پہنچ نہیں سکتی, سارا سال محروم ہے. من حرم خیرها فقد حرم. جس نے شب قدر کو ایسے ہی ضائع کر دیا اور اللہ کو بنایا نہیں, اللہ سے کچھ مانگا نہیں جو اللہ دینے کے لیے تیار ہے, سمجھ لیجیے وہ محروم کر دیا گیا, محروم ہے. جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا پائے وہ محروم پہ بدنصیب ہے. جس مہینے کے اندر اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کے راستے اور دروازے کھول رکھے ہیں, اور رمضان آئے اور چلا جائے تو بندہ اللہ سے دعا نہ کرے, نہیں ہو, اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں. ہم سجدے کر رہے ہیں, سجدے کی حالت دعا کی قبولیت کی حالت. وسجد واقترب, کرو سجدہ, اللہ سے قریب آؤ اور دعا تمہاری سنی جائے گی. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سب سے زیادہ قربت اللہ سے تب ملتی ہے جب میں اور آپ سجدے میں ہوتے ہیں. میں بھائیو, دعا کی عبادت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. ہم سب اللہ کے فقیر اور محتاج ہیں, اور یہ محتاجگی اللہ کو پسند ہے کہ ہم اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں, بے بسی کا اظہار کریں, اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو غنیمت سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دعا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم.